الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق اللہ العظیم. یہ سورہ النمل کے چھٹے رکوع کی 7 آیات تلاوت کی گئی ہیں، 76 تا 81. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. ان آیات کے پہلے جو آیات ہمارے سامنے پچھلے ہفتوں میں آئی تھیں، اس میں ان اعتراضات کے جواب دیے گئے تھے جو قیامت اور آخرت کے تعلق سے کفار مکہ جو کیا کرتے تھے. اور اس کے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نمل میں بزرگ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام، اور حضرت صالح اور لوط علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جا چکے ہیں، اور بتایا گیا بڑے اختصار کے ساتھ میں کہ جن قوموں نے ان کو جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا. اس کے بعد سے ان کی آخرت کے سوال اور دوبارہ انسان کے اٹھائے جانے کے بارے میں اعتراض تھا، اس کا جواب جو دیا گیا تھا پچھلی آیتوں میں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ النمل جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں تقریباً 5-6 صدی نبوی میں نازل ہوئی تھی. ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، پہلی ہجرت حبشہ. تو یہ دعوت تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت ہے، وہ صرف اہل مکہ کو ہی نہیں دی جا رہی تھی بلکہ اس کے ذریعے سے پورے دنیا کے لیے دعوت ہے. ہدی للناس ہے یہ، اور بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی جا رہی تھی. اور پچھلے دروس میں بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اختصار کے ساتھ میں، کہ یہ دونوں بادشاہ تھے، باپ بیٹے اور نبی تھے، اور کتنے شکر گزار یہ تھے کہ ہر آیت میں ان کی شکر گزاری کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے. اور اس کے پہلے فرعون کا ذکر آ چکا ہے، وہ کتنا بڑا مستقبل بنا ہوا تھا کرنے کے لیے، تو دونوں کا مقابلہ کیا گیا تھا. ملک سبا کا ذکر کیا گیا تھا. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آج جن آیت سے آج کا آغاز ہوا ہے، فرمایا جا رہا ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. یہ بات ہمارے سامنے بار بار آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے ساتھ انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کیا. حیرت ہوتی ہے یہ لوگ اپنے انبیاء کرام کی سیرت انہوں نے کیسا داغدار کیا ہے کہ ان کو آپ اپنے فیملی میں پڑھ کے سنا نہیں سکتے.
ان کی گندگیوں کا آپ ذکر نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام جو تھے یہ معصوم من الخطا تھے، اور ان کی سیرت بھی بیان ہو چکی ہے پچھلے دن کچھ میں۔ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ واقعہ تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے ان بات حقیقت بتاتا ہے جس میں اختلاف کیا کرتے ہیں، ان کے وہاں خود اختلاف ہے۔ ہمارے مفسرین نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اختلاف سے کیا مراد یہاں پہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو قریب ترین دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ان کے سلسلے میں دو قسم کے اختلافات ہیں۔ پہلا اختلاف تو اس عقیدے کا ہے کہ وہ حقیقت میں ہیں کیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، جس طرح اور انبیاء کرام آئے دنیا میں، ہاں وہ اس سے مختلف ہیں کہ ان کی پیدائش ایک معجزانہ طور پہ ہوئی ہے، اور قرآن نے ان کو کہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال تھے وہ، اور اس کے بعد وہ تفصیلات بیان کرتا آپ کے سامنے بھی آئیں گی۔ دوسری چیز قرآن پاک ان کے بارے میں یہ بتاتا ہے جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، میں چند کا ذکر کروں گا ابھی، کہ وہ بالآخر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ قرآن پاک کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیا، ان کو انہوں نے ہرگز قتل نہیں کیا، نہ صلیب توڑائی، وما قتلوه ولا صلبوه، یقیناً انہوں نے ان کو ہرگز قتل نہیں کیا، ہرگز انہوں نے ان کو صلیب پہ نہیں چڑھایا، معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور تفصیل بیان کرتا ہے قرآن پاک میں۔ تو اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں جو ہمارے مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، یعنی انجیل جسے کہتے ہیں ہم آج کی زبان میں، یعنی یہ لوگ نیو ٹیسٹامنٹ، وہ آپ کے اٹھائے جانے کے بعد سے دنیا سے تقریباً 50 سال کے بعد پہلی بار لکھی گئی، اور آرامی زبان میں لکھی گئی، وہ جو آپ بولتے تھے۔ آج بھی آرامی زبان جو ہے وہ صرف لبنان کے پہاڑیوں میں چند ہزار لوگ ہیں جو زبان بولتے ہیں، وہ جو حضرت عیسیٰ اسلام کی زبان تھی، آرامی، ارامائک۔ اس زبان میں 50 سال میں کتنی تبدیلی آ گئی ہوگی لکھا ہوگا، وہ سب واضح اس کے اوپر میں۔ ان کے بارے میں نصارہ کے درمیان جو اختلافات تھا، ان میں سب سے پہلے عقیدہ لوگوں کا تو یہ تھا جو شروع میں تھا اور 200-250 سال تک رہا، وہ یہ کہ آپ ایک انسان محض تھے اور آپ کے اندر الوہیت نہیں تھی، یعنی وہی جو اسلام کا عقیدہ ہے۔ دوسری جماعت کا عقیدہ یہ تھا، پیدا ہو گیا، دھیرے دھیرے پیدا کیا گیا، اور یہ سب پیدا ہوا رومن ایمپائر میں، جب سینٹ پال نے تبلیغ کے جوش میں اس میں تبدیلیاں لائی اور اس میں پوری خرافات پھیلا دی اس میں، اور ٹرینٹی کا عقیدہ پیدا ہوا جس میں کہا جاتا ہے کہ باپ، بیٹا، روح القدس، انگریزی میں کہیں گے فادر، سن اینڈ ہولی گھوسٹ۔ اس میں بھی طرح طرح کے اختلافات تھے کہ وہ تینوں کیا ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ باپ اور بیٹا جو ہے وہ اس کا وہ گھوسٹ جو اس کے اندر داخل ہو کے انسان بنا ہوا، اور کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے، سب ایک ہیں۔ ایک کہا کرتا ہے کہ نہیں، بلکہ صرف دو ہیں، وہ یا تو فادر ہے یا سن ہے، اور دونوں جو ہیں یعنی ایک ہی وقت میں وہ خدا بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، یعنی گاڈ بھی ہے، ہیومن بینگ بھی ہے۔ عجیب سی بات ہے یہ۔ اس قسم کے تمام طرح کے عقیدے ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ چنانچہ جب رومنس نے اس عقیدے کو اپنا لیا تو پہلی مرتبہ 325 عیسوی میں نیقیہ، جو موجودہ زمانے میں استنبول کا کے قریب میں ایک شہر ہے، اس کا نام جو ہے وہ ازنیک ہے، یہ برسا سے قریب یہاں پہ، وہاں پہ ان کی ایک کونسل بلائی گئی تھی، سب یہ تاریخ میں درج ہے، اور وہاں پہ طے پایا کہ ٹرینٹی کا عقیدہ مانا جائے گا، یعنی یہ کہ وہ توحید کا عقیدہ غلط ہے ان کے بقول، اور یہ کہ ٹرینٹی کا عقیدہ فادر، سن اینڈ ہولی گھوسٹ کا عقیدہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد سے کانسٹنٹائن، جس کے نام سے کانسٹینٹی پول تھا، استنبول کہلاتا ہے، وہ بادشاہ تھا، اس نے پھر ایک دوسری میٹنگ بلائی ایک دوسرے شہر میں جو قریب ہی میں ہے 385 میں، اور اس نے وہاں پہ کہا کہ 381 میں، اور یہ کہا کہ اب یہی ہمارا افیشیل عقیدہ ہوگا، یعنی رومن ایمپائر کا جو مذہب ہوگا وہ ٹرینٹی کا مذہب ہوگا یہ۔ اور پھر اس سے 100 سال کے بعد میں پھر ایک دوسرا بادشاہ ہوا، اس نے اس کو پورے ملک دنیا میں پھیلا دیا، اس کے لیے کہ کہا گیا کہ اب عیسائیت کا یہی عقیدہ قابل قبول ہوگا، اور یہی چیز موجودہ دور میں جو فلسطین میں یروشلم میں جو ان کا مین چرچ ہے وہاں بھی پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ رومن کیتھولک، ایسٹرن آرتھوڈاکس اور پروٹسٹنٹ،
ان تینوں کا عقیدہ یہ ہے۔ اس کے برخلاف آج بھی عیسائیوں کی ایک بہت محدود تعداد پائی جاتی ہے جو عیسائیت کا بنیادی عقیدہ رکھتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں یا تو اورینٹل آرتھوڈاکس کہلاتے ہیں جو روس کے کچھ علاقوں میں پائے جاتے ہیں، یا آرمینیا میں، آپ نے نام سنا ہوگا، آذربائیجان سے لگا ہوا ایک چھوٹا سا ملک ہے آرمینیا، اور یہ مصر میں جو کوپٹک پائے جاتے ہیں ان کا عقیدہ بھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ وہ خدا نہیں تھے بلکہ وہ ایک پیغمبر تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اسی لیے وہ عیسائی ہیں وہ کرنے کے لیے، لیکن وہ بڑی محدود تعدادیں موجود ہیں۔ تو قرآن پاک نے اس بارے میں کیا کہا کہ نہیں، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ صرف ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ تو قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ دیا ہے، اور بھی قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ وہ صرف ایک بندہ تھا اور اسے ہم نے انعام دیا تھا۔ انعام کیا دیا کہ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا اور اس کو بنی اسرائیل کی ایک مثال بنا دیا۔ وہ مثال موجود ہے کہ آپ جو ہیں ایک موجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کی، اس کی تفصیل ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو قرآن پاک نے اس اختلاف کو دور کیا کہ نہیں، وہ ایک اللہ کے صرف اور صرف بندے ہیں، اور تمام عقیدے جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے وہ سب غلط ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے اشارہ کیا، ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے اختلافات کو وہ دور کرتا ہے۔ ایک دوسرا عقیدہ ان کے درمیان جو پایا جاتا ہے وہ آج ہی پایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ ہی کو سولی پہ چڑھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ جمعے کا دن تھا، اسے وہ گڈ فرائیڈے کہتے ہیں لوگ، اور 3 دن کے بعد آپ قبر سے نکل پڑے اور نکل کے آسمان کی طرف چلے گئے، اس کو ہم ایسٹر کہتے ہیں آج کی زبان میں، دا 3rd ڈے کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوری جو ہے کہانی گڑھ رکھی ہے۔ وہ کون تھا؟ ایک دوسرا عقیدہ کہتا ہے کہ وہ اصل میں یہودا تھا اس کا نام، جس نے کہ آپ کے ساتھ بٹرے کیا تھا اور اس کو پھانسی چڑھائی گئی تھی، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ سیمون نام کا ایک آپ کا شاگرد تھا اور اس کی شبیہ بنا دی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ تمام کے تمام عقیدے آج بھی عیسائیوں کے وہاں رائج ہیں۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ حالانکہ انہوں نے نہ اس کو تو قتل کیا اور نہ اس کو صلیب چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ قرآن پاک صاف منع کرتا ہے کہ نہیں، وہ ایک انسان تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، وہ قرآن کی دوسری آیت ہے، اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کو صلیب نہیں چڑھائی، ہرگز نہیں۔ قرآن بھی کہا کہ ان کو ہرگز نہیں کیا انہوں نے ایسا، معاملہ مشتبہ ہے، اور کیا ہے وہ اللہ بعد میں بتائے گا، معلوم ہو جائے گا سب لوگوں کو پڑھنے کے لیے۔ ایک اور چیز جس کی طرف قرآن پاک بار بار یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن پاک جو ہے، جیسا ہم نے بھی شروع میں عرض کیا تھا، ان کے سیرت و کردار کو بالکل پاک صاف کر کے پیش کرتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی قوم ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کرام میں کسی کو نہیں چھوڑا۔ چند کا ذکر کروں گا، باقی وہ چھوڑ دوں گا۔ حضرت ابراہیم السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی جھوٹ بولے، اس میں ایک بڑا جھوٹ یہ تھا کہ وہ فلسطین کے بادشاہ اور مصر کے بادشاہ کے سامنے اپنی بیوی کو اپنی بہن کہا، اس کے پیچھے کچھ انہوں نے مسئلہ بتاتے ہیں، یہ جھوٹ بولا، یہ ان کے کتاب میں درج ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، جن کا کہ نام اسرائیل بھی ہے، ان کے بارے میں ایک کمبخت کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے تمام تبرکات کو چوری کر لیا تھا اور خود نبی بن بیٹھے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کے بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ توبہ اللہ توبہ، داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کی پناہ، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بس ذکر نہ کیا جائے، کسی کو چھوڑا انہوں نے؟ قرآن پاک کہتا ہے تمام انبیاء کرام خالص معصوم تھے، اور ابھی ان کی سیرت آپ کے سامنے آ چکی ہے اسی سورہ میں، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، کہ ہر چیز میں بس شکر شکر، ملکہ کا تاج آتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، وہاں پہ آپ نے یہ فرمایا دیا تھا۔ یہ اسی طرح قرآن پاک اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ان کو تمام حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ قرآن پاک ایک آیت میں پوری تفصیل کو یکجا کر کے بیان کر دیتا ہے، سب غلط ہے، اصل بات یہ ہے۔
حضرت عیسیٰ اسلام کی حقیقت، آپ کے صلیب پہ چڑھائے جانے کی حقیقت، اور انبیاء کرام کے اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے بارے میں قرآن کا یہ موقف ہے۔ آگے پھر کہتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہمارے مفسرین نے اس آیت کو یا کہ اس پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا کہ دیکھو تمہارے اپنے کتابوں میں جو تم نے جو مغلظات غلط چیزیں بھر رکھی ہیں، اسلام اس کو صاف کرتا ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ہدایت جو ہے تم اس کے لیے قبول کر لو، تو تمہارے لیے دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنے گا اور رحمت ہی رحمت تمہارے لیے ہوگی۔ ایک بات تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اس کے مخاطب یہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن عام آیت ہے یہ، جس کے مطلب یہ ہوا کہ جو ہے یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت اور رحمت ہے۔ ہدایت کس طرح سے ہے؟ ابھی آپ کے سامنے ذکر آیا ہے ایک چھوٹی سی آیت میں کہ قرآن پاک کس طریقے سے صاف صاف باتیں بیان کرتا ہے اور تمام اختلافات کو دور کرتا ہے۔ ایک شخص کے لیے ہدایت کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں اختلافات و ضلالت سے قرآن بچاتا ہے۔ جو شخص قرآن کا مطالعہ کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، وہ کبھی بھی اختلاف اور گمراہی میں نہیں پڑے گا۔ وہ اس کے فکر و خیال میں ایک جہتی ہوگی، کبھی کسی اس کا تذبذب کا شکار نہیں ہوگا۔ میں نے ذکر کیا تھا، ایک میرے دوست بچپن کے وہ ڈاکٹر ہیں، تو قرآن سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ میں وہ سعودی عرب گئے، جیسا کہ جایا کرتے ہیں لوگ، مہینے بھر کا جو ان کا اسائنمنٹ ہوتا ہے۔ واپس آیا کہ ادریس بھائی آپ کو کچھ میرے اندر تبدیلی محسوس کی؟ میں نے کہا بتاؤ، نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ میں سوال نہیں کر رہا ہوں۔ وہ سوال کیا کرتا تھا مجھ سے جب بھی ملاقات ہوا کرتی تھی، کہنے کے ساتھ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں کہ تمام سوال کا جواب مل جاتا ہے جو دماغ میں آیا کرتے ہیں۔ یہ ہم نے کبھی اس کو ایسے پڑھا نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے برسوں سے جو سوال تھے MBBS اور MBE کے درمیان MS کے آیا کرتے تھے، سب نکل گئے۔ ہم جب پڑھتے ہیں ہم کو سب نے تمام اشکالات کے جواب خود بخود ملایا کرتے ہیں۔ وہ قرآن پاک جو ہے کہتا ہے کہ اس کے اندر ہدایت ہے، ایک ایسی شاہراہ پہ قرآن ڈال دیتا ہے لوگوں کو جس کے بعد سے کبھی بھٹکنے کا امکان نہیں ہوتا۔ جو شخص قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ الجمعہ میں یہ بات فرمائی تھی، لوگوں میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ یہی تو قرآن کا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد سے کہتا ہے کہ وہ ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ انسان کسی طرح کی شک اور شبہ میں نہیں پڑتا، کوئی اس کو بے چینی نہیں ہوتی، کسی قسم کے جو الگ الگ نظریات ہوتے ہیں، فلاں ازم، اس کے اندر وہ کبھی بھٹکنا نہیں ہے۔ وہ اس کے اندر میں ہر چیزوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے بالکل محفوظ رکھتا ہے، اور اس کا رشتہ اللہ سے جوڑتا ہے۔ ایک بندہ جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے، اس میں ہدایت ایمان لانے کے بعد میں، تو اس کا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کبھی پھر وہ راہ سے بھٹتا نہیں ہے، صراط مستقیم کے۔ اس کی قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن یہ وہ راہ دکھاتی ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو انتہائی سیدھی راستہ ہے، اسے جو قرآن پاک رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اب اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، عزیز اور علیم کا۔ واضح رہے کہ مکہ مکرمہ میں ایسے دور میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے جب مسلمان انتہائی مظلومی کی حالت میں ہیں، ایسی مظلومی کہ ان کو ہجرت کرنا پڑی۔ ایسے میں اللہ کہتا ہے کہ اس کی طرف سے جو عزیز ہے، زبردست ہے، لیکن وہ علیم ہے، خوب جانتا ہے کس وقت کیا کچھ کرنا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے فیصلے میں دیر ہوتی، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر دنیا میں اگر نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا۔ ہمارے کچھ مفسرین نے اس فیصلے کو آخرت پہ موقوف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں تو ٹھیک ہے تم اختلافات کیے رہو، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ بالکل فیصلہ کر دے گا، اور بس اس کے بعد سے تو بس آخرت کا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ لیکن ہمارے دوسرے بعض مفسرین اور زیادہ تعداد ان کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں فیصلہ کر دے گا۔ یہ ایک طرح سے پیشین گوئی تھی، چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 سال تقریباً 6-7 سال کے بعد میں ہجرت ہوئی،
اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے 2 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا، کیا حال کفار کا ہوا؟ کتنے مارے گئے اس کے اندر میں، اور جو بچے یا تو ان کو اسلام کی توفیق ہوئی، نہیں تو ختم کر دیے گئے۔ تو اس وجہ سے اشارہ کیا گیا۔ پھر جو جنگ یکے بعد دیگر دوسری جنگیں ہوئی اسلام و کفر کے درمیان میں، الٹیمیٹلی غزوہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ تمام کے تمام جزیرۃ العرب اسلام مسلم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ کہ وہ عزیز زبردست ہے، علیم ہے، اس کا علم بتائے گا کہ وہ کس وقت کیا کام کرے گا۔ اسی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فتوکل علی اللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ مومن کو اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ فتوکل علی اللہ، اس کے پہلے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بعد میں ہم تمام لوگ ہیں۔ فتوکل علی اللہ، اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ انک علی الحق المبین، قرآن پاک میں جو عربی میں زور ہے، انک بے شک آپ، علی الحق المبین، ایک کھلے ہوئے حق پر ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ، حق غالب آ کے رہتا ہے، وقت لگ سکتا ہے اس کے اندر میں، کوئی حکمت ہوتی ہے اس کے اندر میں، اور یہی ہوا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور جیسا ابھی ہم نے ذکر کیا چند سالوں کے بعد یک کے بعد دیگر جو فتوحات ہوئی، یہ فتح مکہ کے بعد کوئی شخص غیر مسلم نہیں رہ گیا جزیرۃ العرب میں۔ کہا کہ انک علی الحق المبین، حق المبین، آپ بے شک کھلے ہوئے حق پر ہیں۔ یہی یقین آپ کے توسط سے ہم تمام لوگوں کے اندر ہونا چاہیے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اسلام پر پوری طرح کاربند ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اللہ کی بندگی میں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ دو آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ آپ دن رات لگائے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ان کو ہر طریقے سے سمجھا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں اتنی واضح ہیں، آفاق آپ دلائل دے رہے ہیں، آدمی مان کے نہیں دے رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ایک دل زندہ ہوتا ہے، ایک دل مردہ۔ قرآن کی یہ آفاق میں جو اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر کے کوئی آدمی اس پہ حرکت اس کے اندر نہ آوے، اللہ کی طرف وہ اس کی توجہ نہ ہو، کہا ہے کہ وہ مردہ ہے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمعوا الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہیں آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہوں۔ بہرا ہوتا ہے، آپ کو آواز دلائیے سنائی نہیں پڑتا اس کو۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، لیکن بہت تیز بولی آپ تو کہتا ہے کچھ کہا آپ نے، کہتا نہیں بہرا، لیکن وہ بھاگا جا رہا ہو تو نہیں سنے گا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے پہلے ان کو مردہ کہا، پھر کہا کہ بہرے جو بھاگے جا رہے ہوں، یعنی ایک تو بہرے اور اس کو بھاگے جا رہے ہو تو سن سکتا ہے وہ، کہا کہ آپ بہروں کو جو بھاگے جا رہے ہو نہیں سنا سکتے۔ اور پھر کہا اس کے بعد وما انت بہادی العمی عن ضلالۃ، اور اسی طریقے سے آپ اندھوں کو راستہ بنا کر بھٹکنے سے بچا نہیں سکتے۔ تو پہلے ان کو مردہ کہا، پھر بہرا کہا، اور پھر اندھا کہا۔ ترتیب بہت امپورٹنٹ ہے۔ مردہ دل، بہرا، سن نہیں رہے ہیں آپ پوری طرح سے کام کر رہے ہیں، یعنی انسان جو ہے اللہ نے اس کو دل دیا ہے، آنکھ دی ہے، کان دی ہے، اسے سنیں، جانوروں کی طرح نہیں۔ سننا تو سب سنتے ہیں، لیکن یہ سننا ہوتا ہے کہ حق بات سنیں، اس پہ غور کریں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اور جو اندھے ہیں ان کو جو ہے آپ گمراہی سے ہٹا نہیں سکتے، بھٹکا نہیں سکتے۔ چلے جا رہے ہیں بکٹ بھاگے جا رہے ہیں اندھے کہ اس میں دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، پھر بھی مان کے نہیں دے رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے ان کو کہتے ہیں وما انت بہادی العمی عن ضلالۃ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو صرف انہی کو ہماری باتیں سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو باتوں پہ غور کر کے ان کو مان لیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کائنات اپنے آپ سے نہیں بن گئی، ایک خالق ہے، بہت زبردست خالق ہے، مدبر ہے، وہ تدبیر کرتا ہے، اس نے دنیا کائنات کو بنائی اور چلا رہا ہے۔
یہ آپ رویدگی دیکھ رہے ہیں، ابھی چند ماہ پہلے کیسی ہر چیز بالکل درجہ حرارت اتنا بڑھا ہوا، ہر چیز خشک تھی، بارش ہوئی، ہر چیز ہریالی پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، مردہ آدمی اس سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، اپنے آپ ہو گیا یہ۔ اسی علاقے میں آپ کچھ دور پہ چلے جائیں گے، آپ ریگستانی ریگستان ہے، پانی برستا تبھی رویدگی نہیں ہوتی، وہاں پیسہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ بے شک انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی دعوت کا کام کیے جائیے، لوگوں کو حق کی بات پہنچائیے، لیکن یاد رکھیے کہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں۔ وہی لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو ان باتوں پہ غور کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ اس میں آپ کے لیے بھی وہ زیادہ تسلی ہے، اور ان تمام داعیان حق کے لیے جو ایک فریضہ ہم سب پہ عائد ہوتا ہے، یہ والنٹری نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے طریقے سے جو سا ہم کو اللہ نے صلاحیت دی اور دین کے دعوت کا کام کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، وہی جو ایمان لائیں گے۔ اور اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ فہم مسلمون، اور اس کے بعد سے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ یعنی صرف ایمان لانا، مان لینا کافی نہیں ہے۔ یس دیر از اے گاڈ، اللہ ہے، ہاں وہ حاکم بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اتنا انف نہیں ہے۔ کہا جا ہے کہ فہم مسلمون، اس کے بعد سے بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد میں وہ اطاعت گزار بن جاتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں، چھوٹے چھوٹے آیتوں میں بڑی بڑی باتیں کہی گئی ہیں۔ ایمان لاتے ہیں، مومن ہم سب بیٹھے ہوئے کروڑوں کی آزاد مسلمانوں کے، فہم مسلمون، اس کے بعد سے وہ فرما بردار بن جاتے ہیں۔ فرما برداری کیا ہے؟ پورا انکنڈیشنل سرنڈر۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، ادخلوا فی السلم کافہ، تم تمام اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کرے گا، بندگی نہیں کرے گا، پورا مسلم نہیں ہوگا، تو بقیہ وہ شیطان کی پیروی کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ تو ایمان لانے کا مطلب یہ